تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ مقرر حضرت مولانا فتح محمد صاحب سینئر نائب صدر تنظیم علماء اہل سنت والجماعت پنچ اور محتمیم دارالعلوم محمودیہ قاسم نگر مہنڈل نوجوان عالم دین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ اہلین من الناس، قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل القرآن اہل اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں خود بھی دعا گو ہوں اور آپ سب حضرات سے بھی درخواست ہے کہ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی موقع کی مناسبت سے، مجمع کی مناسبت سے کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک درخواست تو یہ ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے یا خطبہ کے بعد گفتگو کرنے والا درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے تو آپ حضرات کو بھی درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہلکی آواز میں ہونٹ ہلا کر کے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ عمل کرنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا آپ کے اوپر، گناہ معاف ہوں گے۔ انسان کے دونوں کاندھوں کے اوپر دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف والا فرشتہ بندے کی نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ بندے کے گناہ لکھتا ہے۔ درود شریف ایسا عمل ہے کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ بندہ درود شریف پڑھتا ہے، دائیں طرف والا فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ اس کے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نزول رحمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، آپ عدم توجہی کا مظاہرہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا یا محمد
من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فإن مات ادخلہ اللہ النار وابعدہ اللہ فقل آمین فقلت آمین، کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر خیر کیا جائے اور آپ کا ذکر سن کر وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے پھر اس کو موت آئے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر آمین فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی علی صلاۃ نسی طریق الجنہ، بے توجہی، عدم توجہ، لاپرواہی، فرمایا جو میرے اوپر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو آج کی مجلس میں بھی، آئندہ بھی، جمعہ کے اندر، جماعت کے اندر، جہاں آپ دین کی بات سن رہے ہوں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہونٹ ہلا کر کے پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بلا کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ انسان کم عقل ہونے کے باوجود اگر کوئی لغو کام کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو سارے اس کو نااہل کہتے ہیں، نالائق کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں۔ اور فضول فعل یا فضول قول یہ حرام ہے۔ دین کا ایک چوتھائی حصہ یہ ہے کہ آدمی فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لے، اور اللہ رب العالمین کا کوئی فعل قول فضول ہو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی تعداد کے اندر مخلوق کو، کائنات کو وجود بخشا۔ آج کے انتہائی ترقی یافتہ علمی زمانے میں بھی وہ لوگ جو کائنات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو خالق کائنات سے جوڑتے جو مقصد زندگی ہے، لیکن وہ بہرحال انتہائی ترقی یافتہ دور ہے کہ کائنات کے اوپر ریسرچ کے معاملے میں، اور جتنی کائنات معلوم ہے وہ کائنات پر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے کروڑ درجہ زیادہ وہ کائنات ہے جو ابھی ہمارے علم سے باہر ہے۔ اور اس ساری کائنات کا دولہا، کائنات کی افضل ترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کی پیدائش کا مقصد رب العالمین نے اپنی پہچان، اپنی معرفت بتایا ہے۔ اور آدمی کو جب کسی کی معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، پھر وہ آدمی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پھر وہ ویسے اس کا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ اللہ نے جن و انس کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت کی بتایا، یعنی اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب انسان کو کیسے پتا چلے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جب تک ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی رابطہ نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں کرتا، تو ایک انسان دوسرے انسان کی چاہت کو، مرضی کو نہیں جان سکتا۔ تو خالق اللہ رب العالمین جو وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو انسان پست
کہاں انسان پستیوں میں اور کہاں رب کائنات کی بلندیاں، تو پھر انسان کو کیسے پتا چلتا کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرے رب کی چاہت کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی مرضیات سے آگاہی کے لیے ہر دور کے نبیوں پر وحی نازل کی، اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی، اور وہ وحی نازل ہوئی کہ اب اس وحی کے بعد وحی کوئی نہیں، جب نبی کے بعد نبی کوئی نہیں تو پھر وحی بھی کوئی نہیں، رہتی انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کا آخری پیغام ہے، اے وہ میرے بندو جو میری مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور یاد رکھنا کہ تم نہیں تھے، میں نے تمہیں وجود دیا ہے، اور پھر کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم نہیں تھے، تمہیں اللہ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی، وجود عطا فرمایا، پھر اللہ تمہیں موت کے حوالے کرے گا، پھر معاملہ ختم نہیں ہوگا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندگی دے گا، پھر تم اللہ کے دربار میں حاضری دو گے، چاہو یا نہ چاہو، تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، میرا قانون ہے، اور دنیا میں رب نے بھیجا ہے، تو اب رب کی مرضیات کے مطابق جو بندے اور بندیاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا کہ اس طرح زندگی گزارنے والے، میری چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے نیک بندے، انہی کو کہا جاتا ہے مسلمان، انہی کو کہا جاتا ہے فرما بردار۔ جو رب کی چاہت والی زندگی نہ گزارے انہیں مسلمان نہیں کہا جاتا، انہیں ظالم کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے، فاسق کہا جاتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جو اپنے آپ کو رب کے قرآن کے حوالے کر دے کہ جو اللہ فرمائیں گے ویسے میں زندگی گزاروں گا۔ میرے بھائیوں، انسان کو اللہ کے اس پیغام کو کے متعلق کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو جاننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کو اسی پر ختم کیا جائے، بہت ترتیب کے ساتھ، کہ آپ قرآن حکیم کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور ابھی حضرت مفتی صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں اپنے استاد نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجعہ کے حوالے سے جو ہے فرمایا کہ قیامت میں امام الانبیاء شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق قیامت کے دن انسانوں کی سفارش کا، شفاعت کا سلسلہ شروع کریں گے، قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت حاصل ہوگا، یہ اتھینٹک بات ہے، مصدقہ بات ہے۔ عسیٰ ربک ان یبعث کا مقام محمودہ، کہ اللہ انہیں مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ تو جو ذات قیامت کے دن انسان ایمان والوں کے لیے سہارا بنے گی، جب وہ خود ہی شکایت کریں گے تو پھر بربادی، ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کن لوگوں کے متعلق جو ہے وہ شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو قرآن حکیم کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ قرآن حکیم کے حقوق کیا ہے؟ پہلا حق ہے قرآن کا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سچ ہے، یہ برحق ہے، یہ صداقت ہے، یہ ایمان سب سے پہلے قرآن پر ہمیں لانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہم السلام کے بعد اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے من حیث الجماعت اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں گزری ہے۔ صحابہ کرام بے مثال قرآنی امت تھے، بے مثال قرآنی امت تھے۔ وہ کیوں بے مثال قرآنی امت بنے؟ وہ کیوں ساری رہتی انسانیت کے لیے مختلف
قصدہ ہیں، رہبر ہیں کامیابی کی منزلوں کو پانے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل جماعت ہے، اس لیے کہ وہ جماعت تیار ہوئی تھی نصاب قرآن کے ذریعے۔ واحد نصاب تھا جو صحابہ نے پڑھا وہ تھا قرآن حکیم، اور معلم تھے ان کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی تشریحات فرما کر انہیں بتاتے تھے۔ یہ بے مثال قرآنی امت تھی، کامیاب قرآنی امت، جنہیں قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت، وہ مکمل ہدایت پانے والے جن کی کامیابی میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ کس بنیاد پر کامیاب ہوئے؟ انہوں نے جو سلیبس پڑھا تھا وہ قرآن حکیم تھا۔ تو پہلی بات کہ ہم قرآن حکیم پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ فرمایا قرآن کا ایک حصہ رب کے پاس ہے، قرآن کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مومن کے پاس ہے۔ شیخ الاسلام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جنت کا حصہ وہ اوپر ہے اور جہنم کا حصہ اس زمین سے نیچے ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو قرآن سے وابستہ ہوں گے، وہ لوگ قرآن کی رسی کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ هو القرآن، وہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ جو قرآن سے وابستہ ہوں گے وہ یہاں سے سیدھے کھچ کر کے اس رسی کو پکڑ کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پہلی بات ہے کہ ایمان بالقرآن، کہ قرآن حکیم پر ہمارا ایمان ہو، اور ایسا ایمان ہو کہ جو قرآن میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے، سارے دنیا کے نظام جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے ہیں انسانوں کو۔ واحد اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کامیابی کی ضمانت۔ دوسرا حق قرآن حکیم کا کیا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھیں، تلاوت کریں اس کی۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اسے تجوید کے ساتھ پڑھیں، صحیح پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، پھر رکتے تھے، پھر الرحمن الرحیم ثم یقف۔ اللہ کے قرآن کو پوری توجہ سے، محبت سے صحیح پڑھیں۔ قرآن حکیم کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھیں۔ صورتحال یہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ پڑھتا ہی نہیں، اور جو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں۔ اور اگلی بات کہوں گا اور ضرور کہوں گا کہ جو سمجھے ہیں قرآن کو وہ بھی نہیں سمجھتے۔ جو قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے، ایک محدود وقت تک کے لیے سمجھتے ہیں، پھر 3 4 5 سال وہ سمجھنا تھا، اس کے بعد بس اب تو چھٹی جو ہے، اب اور جو داخلہ لیں گے وہ سمجھیں گے۔ تو تیسری بات یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن حکیم کو ہم سمجھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت اس کا اثر ہے، فرمایا لیس للعبد من صلاتہ الا ما اقل منہ، بندے کو اس کی نماز سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے ثواب کا جتنے کو وہ سمجھ کر کے پڑھتا ہے۔ ہمارے ایک دوست سفر کر رہے تھے، بمبئی سے آ رہے تھے جموں، تو فرمانے لگے کہ کیبن میں میرے سامنے ایک غیر مسلم بھائی بیٹھا ہوا تھا، تو شاید ان کے عادات و اطوار کو دیکھ کر وہ متاثر ہو گئے، ان کے قریب آگے بات چیت شروع کر لی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ مسلمان اکبر کی دہائی کیوں دیتے ہیں، اکبر کو کیوں اتنا آپ پکارتے ہیں؟ وہ تو بڑا ظالم تھا، وہ الگ ویسے ظالم تھا نہیں، لیکن جو اس نے کہا کہ اس نے تو یہ ظلم کیے تھے، یہ ظلم کیے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے کب اکبر کو پکارا؟ کہا نہیں تم 5 مرتبہ دن رات میں جو ہے اکبر کا نام لیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط سمجھے، ہم اکبر کا نام نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو پیدا کرنے والا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی ضرورت تو یہ تھی کہ ساری دنیا کو ہم قرآن سمجھاتے،
خود امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ یہ 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 50 سال سے، 40 سال سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، اذان کے سنتے ہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے، سناب میں کیا ہم کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، دعا مانگتے ہیں تو کیا ہے، بس جو امام کہہ رہا آمین آمین، چاہے جو ہے وہ کہہ دے سارے مر جائے اس پر بھی آمین۔ تو قرآن حکیم کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھیں۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ روایت نقل کی ہے انہوں نے، لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، کہ اس قراءت کے اندر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر غور و فکر نہ ہو، تدبر نہ ہو، سمجھنا نہ ہو۔ اور فرمایا لا خیر فی عبادت لیس فیما تفقہ، عبادت کر رہے ہیں لیکن کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ آپ کا یہ تصور ہو جب مؤذن پکارے اللہ اکبر تو آپ کو کہ ساری کائنات چھوٹی ہے، تجارت چھوٹی ہے، زراعت چھوٹی ہے، آفس چھوٹا ہے، ذرا جو ہے وہ تمام شعبے چھوٹے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ لوگ بڑے کی طرف بھاگتے ہیں چھوٹوں کو سوچ چھوڑ کر کے، کتنے بے وقوف ہیں وہ جو کہ بڑے کو چھوڑ کر چھوٹوں کے دربار میں جو ہیں وہ ذلتیں اور رسوائیاں اٹھائیں۔ آپ مسجد میں پہنچے تو تصور ہو کہ رب کے گھر میں آیا ہوں، پھر نماز کے اسباق کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو، پھر عبادت کے منافع سامنے آئیں گے۔ یہ تو قرآن حکیم کے منافع کی بالکل نچلی سطح میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم کا حق ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اور وہ لوگ جو زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، میرے بھائیوں اگر ہم فہم قرآن کی کوشش نہیں کرتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہیں ان کے دلوں پر مہریں تو نہیں لگ گئیں؟ خدا نہ کرے کہ کسی کے دل پر مہر لگ جائے اور وہ ہدایت کے اس کا دروازہ ہمیشہ اس پر جو ہے وہ بند ہو جائے۔ قرآن حکیم کے ترجمے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ مدارس کا نظام صرف بچوں تک ہی نہیں ہے بلکہ مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ یہاں مسجد ہوگی، جیسے طلبہ حفظ کر رہے ہیں، اور بہت دنیا کا سب سے اچھا یہ جو ہے وہ مشغلہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ اس کائنات کے انسانوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کا قرآن سمجھائیں، اللہ کا قرآن سمجھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھائیں، اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیں۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ انہی کے لیے عظمت ہے، انہی کے لیے سرفرازی ہے، انہی کے لیے بلندی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن سے وابستہ ہونے والوں کے لیے بلندیاں ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ میرے بھائیو ساری کائنات میں سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، انسانوں میں سے افضل مخلوقات ایمان والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور ایمان والوں میں سے بھی بلند رتبے والے وہ قرآنی علم والے ہیں، وہ فرمان نبی سے وابستہ ہیں۔ میرے بھائیو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کا مقام پھر جو ہے وہ بڑا ہے علم والوں کا۔ تو میرے بھائیوں بچوں کا مشغلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں درس قرآن کا سلسلہ نہ ہو۔
میں چاہوں گا کہ اس مدرسے سے متصل مسجد کے نظام کا ایک حصہ بن جائے کسی ایک نماز کے بعد درس قرآن کا. اگر ہے تو بہت اچھا، اس سے وابستہ ہوں. اگر نہیں ہے تو آج کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا جائے کہ ایک نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ بڑھایا جائے، اور آپ اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کریں. کیا زندگی ہے کہ ہم نے اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں سمجھا. اللہ نے پیغام یہ کس کے لیے بھیجا ہے؟ کسی دوست کا خط آئے، کسی رشتہ دار کا خط آئے، کسی محسن کا خط آئے اور آپ اسے پڑھنا گوارا نہ کریں، اس پر کیا گزرے گی؟ مالک کائنات کا میسج ہے، رب کا جو ہے وہ آپ کے نام ایک پیغام ہے، ایک خط ہے، ایک جو ہے وہ ہدایت نامہ ہے، ایک نصیحت نامہ ہے. اور ہم مر جائے 10 20 30 40 50 60 سال جی کر کے اور ہم اپنے رب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، رب کے حضور جا کر کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارے ہاں ایک مرتبہ فجر کے بعد درس قرآن دیتے ہوئے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ نے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اس پر بولتے بولتے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بدنصیبی کا ماتم کریں اور یہ کہیں کہ کاش میری جگہ کوئی پتھر ہی جنا ہوتا میری ماں نے. تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے کہ اپنی مرضی سے آئے ہو. جس نے بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت وجود دیا ہے تمہیں، اور پھر مومن آپ جو ہے ماں کی گود تمہیں اللہ نے عطا فرمائی، مومن باپ کا سایہ نصیب فرمایا، پھر بھی تم جو ہے وہ بچپنا گزار گئے، جوانی گزار گئے، بڑھاپا گزار گئے، اور بہت سارے سماج میں ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ کی ہے، کس میں؟ میتھمیٹکس میں، وہ لٹریچر میں، فزکس میں، بایولوجی میں، فلاں میں، لیکن اللہ کے قرآن کی چند آیتیں بھی نہیں سمجھ سکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو ذر، تمہارا ایک قرآن کی آیت کو کسی رات میں سیکھ لینا 100 نفلی رکعتوں سے بہتر ہے. گناہ سے بہتر نہیں، نفلی رکعتوں سے، نماز ایک عظیم محترم بشان عبادت ہے. فرمایا وسجد وقترب، سجدہ کرتا جا، رب کا قرب حاصل کرتا جا. لیکن قرآن کو سمجھنا یہ اتنا بڑا جو ہے وہ عبادت ہے. فرمایا قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک دین کا مسئلہ سیکھ لینا، یعنی فہم دین کا حاصل کرنا، یہ 1000 رکعت نفلی نماز سے بہتر ہے. تو درس قرآن کا اہتمام کیا جائے. قرآن حکیم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن حکیم پر عمل کیا جائے. یہ پہلے میں کہہ چکا کہ جو قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے، قرآن نے اسے کہا، چونکہ وقت مختصر ہے آیات نہیں میں وہ پڑھ رہا، کہ قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارنے والا، فرمایا وہ فاسقانہ نظام کا حصہ ہے، کافرانہ نظام کا حصہ ہے، وہ ظالم ہے. اللہ کے قرآن کو جس کا حق ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کو چھوڑ دے. اور قرآن حکیم کا اگلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کی دعوت دوسروں کو دیں، تعلیم قرآن کو عام کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت اچھا عمل ہے آپ کا میرے بھائیوں کہ آپ قرآن حکیم کی تحفیظ کی تکمیل کرنے والے طلباء کی دستار بندی جیسے عظیم الشان
مجمع کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سے وابستہ ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ امت کے بڑے لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاص لوگ کون ہیں اللہ کے؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، اللہ کے خاص وہ ہیں جو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہیں، تحفیظ قرآن کا جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، عامل قرآن ہے، اشاعت قرآن کے مشن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے خاص ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سارے انسان کھاتے پیتے پریشان ہیں، کھاتے پیتے پریشان ہیں۔ بہترین بستر ہے، بہترین پلنگ ہے، بہترین کوٹھی ہے، پھر باہر بہترین کار ہے، پاؤں کے اندر بہترین قسم کا جوتا ہے، جسم پر بہترین قسم کا لباس ہے، ظاہر میں ان کے لیے نعرے بھی لگ رہے ہیں، ہٹو بچو بھی ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہیں۔ سب کچھ ہے مگر اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور یاد رکھیں ساری نعمتیں اس وقت بنیں گی جب وہ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہوں گی۔ جو نعمت بھی اللہ کے قرآن سے مس نہیں ہے، وابستہ نہیں ہے، وہ نعمت بعض اوقات زحمت بن جاتی ہے۔ وہ اولاد جیسی نعمت جب قرآن سے وابستہ نہیں ہوتی، بعض اوقات ماں باپ کی رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے، ان کے دل کا دورہ پڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ان کی موت کا باعث اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک صاحب نے بڑی بہترین کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک جگہ لکھا ہے کاش میں وہاں نہ رکتا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے اور دلچسپ ہے اور سبق آموز ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ اتنا بتاؤں کہ ایک نوجوان تھا اور وہ بہت ہی ماشاءاللہ اچھی فیملی سے تھا، کھاتی پیتی فیملی سے، اور بہت لائق فائق بھی تھا۔ اس کی خود تمنا تھی میں فلاں ڈگری حاصل کروں گا، باپ کی بھی تھی، ماں کی تھی، اس کی بہنیں تھیں، اور وہ بہنیں بھی بہت ہی ماشاءاللہ استعداد رکھنے والی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں دوستوں کے گروپ میں بیٹھا تھا اور ایک دوست نے جب ہم رات کو گھر جانے لگے، میں اس وقت گھر پہنچ جاتا تھا کہ میرے والد کے آنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں، تو وہ ٹائم ہو گیا، میں جانے لگا، دوست نے کہا کہ رک جاؤ تھوڑی دیر، تو میں نے کہا نہیں والد صاحب بے عزتی کریں گے، کہا نہیں رک جاؤ، میں رکا۔ فرمایا اس نے چائے کے اندر کچھ ڈالا، مجھے دیا، میں اس کا عادی ہو گیا۔ بات یہ ہوئی کہ میں کیا عادی ہوا، وہ ڈگری شگریاں ساری میں بھول گیا۔ پھر میری بہن کو پتا چلا تو بہن اس میں آڑے آئی، تو میں نے کہا اس کا بھی علاج کرتا ہوں۔ وہ روتی ہے اور کبھی جو ہے اپنا دوپٹہ میرے پاؤں میں ڈالتی ہے۔ تو ایک دن میرا دوست آیا ہوا تھا، وہ ہمارے لیے اور اپنے لیے بھی جو ہے وہ چائے لے کر آئی کہ تینوں ایک جگہ بیٹھ کر کے چائے پیئیں گے۔ ہم نے بہن کو کہا کہ ذرا پانی لے آؤ پینے کے لیے، وہ پانی پی کے لیے گئی اور ہم نے اس والے کپ کے اندر جو ہے وہ نشے کی گولی ڈال دی۔ بہرحال بڑا دلچسپ قصہ ہے اور لمبا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک دن آیا، ایک بدنصیب دن تو وہ آیا کہ وہ بھائی خود لکھتا ہے کہ میں نے مجبور ہو کر کے اپنی بہن کو ایک مرد کے حوالے کیا اور اس نے اسے استعمال کیا، اور اس سے بدتر دن وہ آیا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک دن فون آیا کہ تمہاری جو ہے وہ بہن اور ایک لڑکا فلاں جگہ جو ہے ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ سن کر میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور میری ماں اس واقعے کو سننے کے بعد موت تک بات نہیں کر سکی۔ جب قرآن سے وابستہ نہیں ہوتے تو اولاد جیسی نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا اگر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو
تو وہ تجارت آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے گی جو تجارت قرآن کی روشنی میں ہوگی. وہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی جو تعلیم قرآن سے وابستہ ہوگی. میرے بھائیوں، وہ پڑوسی جو قرآن و سنت کی روشنی سے آشنا ہوں گے، وہ پڑوسی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، تمہارے لیے چین اور سکون کا ذریعہ بن جائیں گے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن والوں سے وابستہ کریں، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی ہے، قرآن جہاں سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے. آخری بات کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ رات کو اپنے گھر کے اندر ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ رات کا سناٹا ہے. اہلیہ ان کی میکے گئی تھی، چھوٹا سا بچہ ہے، تو سوچا اس وقت کو جو ہے وہ کسی بہترین استعمال کے اندر لایا جائے. اور میرے بھائیوں، وہ کرن اول کے مسلمان کیسے تھے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، قیام میں گزرتی تھی. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. وہ کرن اول کے مسلمان جن کا ایمان ہمارے ایمان کے لیے آئیڈیل ہے. آمنو کما آمن الناس. اے انسانوں، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے. تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، صحابہ کرام ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان و علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ابھی رمضان آ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے سال کی سارے راتیں جو ہیں وہ یاد خداوندی میں گزرتی، لیکن رمضان آ رہا ہے. یہ نہیں چند سجدے کیے اور بھاگتے بنے. فرمایا وہ دیکھو جو صحابہ تمہارے لیے نمونہ تھے، رات کو ہے قیام کر رہے ہیں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کے اندر جو ہے وہ رات کا وقت گزر رہا ہے. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی کے وقت کو غنیمت سمجھا. چھوٹا بیٹا تھا، چارپائی پر سو رہا تھا اور انہوں نے نفل نماز کی نیت باندھی، قرآن پڑھ رہے ہیں. اور صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے، ارے قرآن نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، قرآن نے تو رکے قافلوں کو ایسا جو ہے وہ تیز رفتار بنایا ہے کہ جو قافلہ روانہ کیا تھا قرآن حکیم کی روشنی میں آج سے 1400 سال پہلے، وہ قافلہ اتنا تیز گام چلا کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری دنیا کے اندر آج بھی آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. ہزار سدے سکندرین کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کھڑی کی گئیں، لیکن یہ وہ خوشبو ہے جسے کسی سرحد پہ روکا نہیں جا سکتا. قرآن حکیم فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں، اسی لیے فرمایا کہ توجہ سے قرآن سنو. دینی مجلس کے اندر بیٹھو، باہر کی چیزوں سے فارغ ہو کر کے آؤ. بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. الدین کلہ ادب. یہ دین سارے کا سارا ادب ہے. اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، صلحائے امت کا ادب، مساجد کا ادب، قرآن کا ادب، دینی خطبے کا ادب، دینی مجالس کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو وہ جو قریب میں جانور بھی ایک بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے کودنے لگا. تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ کود کر میرے بیٹے کو، ایک طرف یہ ہے لیکن اس کے باوجود مسلسل بالتسلسل جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. چاشنی ایسی ہے کہ چھوڑ نہیں سکتے. وقت کم ہے، چھوڑ دوں یہیں، ٹائم تو ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.